اللہ کا عذاب کر رہا، کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی سوائے ذلیل اور رسوا ہونے کی کوئی چیز نہیں ہمارے پاس۔ جن بہنوں کا ہم پروٹیکشن بن کے پیدا ہوئے، بھائی بن کے پیدا ہوئے، خلیلی بہن ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، اس کی عزت کے، اور نوز باللہ اسی کو ڈیٹ پہ لے کے جانا ہے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا بڑا گناہ خاندان کی بہنوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر مسئلے کو سمجھو، زنا ہو رہا ہے، رات رات کا زنا، یوٹیوب پہ فیس بک پہ گندے فلمیں، استغفر اللہ، بدکاری چل رہی ہے، زنا چل رہا ہے۔ زنا کرنے والوں کا عزت ختم ہو جاتا، کاروبار ختم ہو جاتا، عمر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ آخرت میں اللہ کہتا ہے میں جس شخص کی طرف کبھی نظر رحمت محشر میں نہیں کروں گا، اس شخص میں زنا کرنے والا ہے۔ اللہ نظر اس نہیں کرے گا کہ اللہ دیکھے گا کہ نہیں اس کو، اللہ نظر رحمت بھی نہیں کرے گا اس کی طرف، زنا کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ قسم خدا کی میں اندر سے کلیجہ کام رہا ہے، وہ تو نہیں میرے کو بولنے کو تو بولتے رہو باتیں، ہے وہ تو۔ ہمارے بچے کر کے گزر جا رہے، میرے بھائی کر کے گزر جا رہے۔ کالج کی گرل فرینڈ الگ کرتے، خاندان کی الگ کرتے، محلے کی الگ کرتے، ٹائم پاس کی الگ کرتے بچے۔ اور یہ ہماری بیٹیوں کو بھی شرم نہیں ہے، ہماری بچیوں کو بھی۔ اپنے باپ کو دھوکہ دے کے جا کے کسی اور کے ساتھ جو ہے نوز باللہ انزالی عاشقی کر رہی ہے ہماری بچی، اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی، پھر وہ کہ امی میں آپ کو جان سے زیادہ چاہتی ہوں، میرا باپ میرا غرور ہے، کہے گا غرور ہے مٹھی نانا ہے، تو اپنی باپ کو دھوکہ دے گی۔ اور میں ایک فارمولا تو آپ کو سمجھا دیتا ہوں، مسئلہ کلیان کے میرے نوجوانوں پر ایک مسئلے کو سمجھو۔ ایک بچی اپنے باپ کو دھوکہ دے کے آ کے تمہاری گاڑی پہ بیٹھ کے تمہارے ساتھ جا رہی، اپنی ماں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے جا رہی، اپنے دادا دادی نانا نانی چچا ماموں خالو پھپھا جو پورا خاندان ہے جو اس کے ساتھ پروٹیکشن کے لیے لگا ہوا ہے، اس کی عزت کا محافظ بنا ہوا ہے، پورا بھی چشمہ دے کے آگے انہیں گاڑی پر بیٹھ کے نکل جا رہی۔ کبھی تو اللہ رحم کرے، ابھی تو ایسے بھی قصے دیکھ رہے ہیں خیروں کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی۔ ذرا سوچو میرے نوجوانوں، جو اپنے باپ کو دھوکہ دی، جان سے زیادہ عزیز باپ کو، جو ماں خون کو دودھ بنا کے پلائی، وہ ماں کو دھوکہ دے کے تمہارے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ گئی، انہیں کل شادی ہونے کے بعد تمہارے کو دھوکہ دینا اس کے لیے کیا کمال کیا؟ آپ کی طرح بتاؤ، اس کی فطرت میں دھوکہ ہے۔ انہیں ایک خواہش کے خاطر اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی، انہیں اپنے نفس کی ہوس کو تکمیل کرنے کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز ماں کو دھوکہ دے رہی انہیں۔ اب اس کے بعد شوہر نوکری کو جا رہا، شوہر جاب کو جا رہا، شوہر سعودی کو جا رہا، انہیں اگر کسی وہی دھوکے باز جو اپنے باپ کو ماں کو دھوکہ دی، انہیں اپنے شوہر کو دھوکہ دینا اس کے لیے کیا کام جھوٹی بات ہے، کیا کمال کی بات ہے؟ ایسا دیتے نا زمانے چٹکلیوں پر رکھیے۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ہر ایک کی نہیں، صرف آپ کے ذہن میں فکر پیدا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جب یہ ہوا تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں مسئلے کو سمجھو، زنا سب سے بدترین درجے کا گناہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں 36 مرتبہ زنا کرنے پر جو گناہ بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، 36 مرتبہ زنا کرنا جتنا بدترین درجے کا گناہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ایک نوالا سود کے پیسوں کا کھانا، انٹرسٹ کے پیسوں کا، فائنانس کے پیسوں کا، بڈی کے پیسوں کا، ایک نوالا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدترین درجے کا گناہ ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدترین درجے کا گناہ ہے صرف ایک نوالا سود کے پیسوں کا کھانا۔ زندگیاں تباہ ہو جا رہے میرے بھائی، ہمارے پلٹ کے دیکھنے کا تک موقع نہیں ملتا۔ اللہ کے خیر کو عذاب کو دعوت دے رہے ہم لوگ، اللہ کے جلال کو آواز دے رہے ہم لوگ، سود پہ زندگی گزر رہی ہے پوری مکمل۔ خدا نہ مسلمانوں توبہ کرو، جو ہو گیا اب ہو گیا، اب توبہ کرو، چھوڑ دو یہ سود کی زندگی،
چھوڑ دو یہ زنا والی زندگی، چھوڑ دو یہ آوارہ گردی والی زندگی، چھوڑ دو یہ عیاشی والی زندگی، چھوڑ دو یہ زندگی کے سارے عیش و عشرت جو گناہ کی وجہ سے ملتے ہیں، چھوڑو۔ ارے اگر بننا ہے مسلمان تو ایسے مسلمان بنو جب جنازہ اٹھے لوگ یہ نہ کہیں شرابی کا جنازہ ہے، زانی کا جنازہ ہے، جواری کا جنازہ ہے، پب جی کھیلنے والے کا جنازہ ہے، مال لوٹنے والے کا جنازہ ہے۔ لوگ یہ نہ کہیں عیاش کا آوارے کا جنازہ ہے، لوگ کہیں آؤ آؤ اس جنازے میں آؤ، نماز جنازہ پڑھو، یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے، یہ غلام مصطفیٰ کا جنازہ ہے، خدا کے محبوب کا جنازہ ہے، مصطفیٰ کے دیدارے کا جنازہ ہے۔ عاشق بنو میرے بھائی، نیک بنو میرے بھائی، چھوڑ دو یار، چھوڑ دو میرے بھائی۔ 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائی، 1 دن سونا ہے، بس اچھے چلے گئے میرے بھائی، کوئی یہاں رہنے والا نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں، اچھے چلے گئے، بڑے سورما چلے گئے، دھارکاری چلے گئے، جو جانے والے گئے نیکی کر کے گئے تو آج خبر کے اندر راحت سے سکون سے سو رہے ہیں، ایسے سو رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نم کا نومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے پہلے رات کی دلہن دلہا سوتا۔ اگر خدا نہ خواستہ گناہ کر کے بدکاریاں کر کے بھائیوں سے رشتہ توڑ لے رہے ہیں، اماں جان سے رشتہ توڑ لے رہے ہیں، ہاں ماموں سے رشتہ توڑ لے رہے ہیں، چچا سے رشتہ توڑ لے رہے ہیں، سسرال میں جھگڑالو بنے ہوئے ہیں، لڑاکو بنے ہوئے ہیں، سب سے رشتے توڑ رہے ہیں۔ سن لو خدا کی قسم، رشتے توڑنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، رشتے توڑنے والوں کو اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ کے فیض و غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے رشتے توڑنے والے۔ ہر رشتے کے اندر جو ہے اونچ نیچ چلتے رہتا، کبھی انہوں غلطی پہ رہتے، کبھی اپن غلطی پہ رہتے، درگزر کرنا، معاف کرنا، محبت کرنا، لیکن چلنا۔ رشتے توڑنا ہے، توڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کے خیز و غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے رشتہ توڑنے کا۔ میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ چھوڑیے جوئے کھیلنا، کیوں اپنی کمائی کو کیوں محنت کر کے تم کمائیں، کیوں برباد کر رہے ہو، کیوں تباہ کر رہے ہو کمائی، کیوں اپنی جوانی کو تلف ہو۔ ہمارے نوجوانوں میں اور ایک چیز بھی دیکھا، شادی کرنے 20 لاکھ کی شادی، 40 لاکھ کی شادی، 50 لاکھ کی شادی، کتنا ٹائم لگتا صاحب 20 لاکھ روپے کمانے میں؟ بھائی بھی آپ کے بیچ میں شہر ہوتا، کتنا ٹائم لگتا صاحب 20 لاکھ روپے ایک مسلمان کو کمانا؟ کیونکہ ہم حرام کا نہیں کما سکتے، ہم جو ہے 2 نمبری کاروبار نہیں کر سکتے، ہم اوروں کی طرح جو ہے یہاں انٹرسٹ پہ پیسے دے دیے، وہاں انٹرسٹ پہ پیسے دے دیے، ایسا حرام کاری سے تو ہم نہیں کما سکتے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے پاس کمانے کے بھی پیمانے بنے ہوئے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا ہے تو کرنے کے راستے ہیں۔ 20 لاکھ روپے کمانا بولے تو آدھی زندگی لگ جاتی میرے بھائی 20 لاکھ روپے کمانے کے راستے۔ کوئی آدمی کو 10 سال لگ جاتے 20 لاکھ روپے کمانا بولے تو، کوئی آدمی کو 4 سال لگ جاتے 20 لاکھ روپے کمانا بولے تو، 25 لاکھ کمانا، 40 لاکھ کمانا بولے تو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ پیسے کمانے پہ وہ بیچارہ دن رات محنت کرنا، جب جا کے انہیں کما کے لاتا۔ اور یہ نالائق شوق ہمارے عقل مردہ ہو گئی، مسلمانوں کی مر گئی عقل مسلمانوں میں۔ ایک ہی رات کے اندر شادی کے نام پہ 40 لاکھ ختم، ایک ہی رات میں ولیمے کے نام پہ 40 لاکھ ختم۔ بچی والا باپ 40 لاکھ خرچہ کر رہا، بچے والا باپ 40 لاکھ خرچہ کر رہا، ایک عقل مر گئی مسلمانوں کی۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پاگل ہو گئے، نہ یہ بیٹا نکل گیا، خراب ہو گیا، کیا ہو گیا مسلمانوں کا؟ اتنی محنت سے کما کے جو پیسہ جمع کر کے رکھے، وہ پیسے کو ایک رات میں ختم کر رہے بھائی۔ میں مولانا میرے 10,000 چاہنے والے، 5,000 چاہنے والے، 2,000 چاہنے، کھانا نہ کو کھلاؤ۔ ارے کھلا رہے بڑے بھائی، کون نہ کو بول رہے کھانا کھلا، کھلانے کے طریقے سے کھلا۔ وہ 20 لیٹر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے گھر میں روزانہ 20 کھانے بنا کے کھاتا، جو کھاتے وہ کھلاؤ، جو عزت کا کھانا ہے وہ کھلاؤ۔ کوئی اچھی ڈش بنا دو، 1 ڈش بناؤ، 2 ڈش بناؤ، کھلاؤ۔ یہ 20 ڈش بنا کے
یہ تباہ کر دینا کیا خرابی ہے میرے بھائی. ارے اگر وہی پیسہ 40 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے وہ ایک بیٹی کے اوپر خرچہ کرنے کے بجائے اگر وہ بیٹی کو پڑھا لیتا وہی پیسے لگا کے تو انہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتی, لائق قابل بن جاتا. اولاد کی پڑھائی پہ پیسہ خرچہ نہیں کر رہے, بیٹی کی شادی کر رہے, کیا پڑھی ہوئی صاحب آپ کی بیٹی اور پاک سے ہونا کہیں کو نہیں پڑھایا رہے آ کے خالی انٹر کہیں کو کرایا, اس کو گریجویشن کرانا تھا, پوسٹ گریجویشن کرانا تھا, نہیں پڑھا رہے بچوں کو, خالی گھروں میں بٹھا کے رکھے ہوئے بچوں کو بھی نہیں پڑھا رہے. پڑھانے کا شوق بھی نہیں ہے, پڑھنے کا شوق بھی نہیں ہے, نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی عمروں میں موبائلہ دلا کے چھوڑ دیے, چھوٹی چھوٹی عمروں میں بائیکاں دلا کے چھوڑ دیے, چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچوں کو جو ہے کاروبار پہ بٹھانا شروع کر دیے. اس کے اندر سے پڑھائی کا جذبہ ختم ہو گیا. 40 لاکھ لگا کے شادی کر رہے, وہی 40 لاکھ میں سے ایک 20 لاکھ 25 لاکھ لگا کے اس کو MBBS کرا دیتا تو ڈاکٹر بن جاتا, انجینئر بن جاتا, انہیں جو ہے وکیل بن جاتا, انہیں کچھ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتا, کچھ تو بنتا. پڑھائی پہ پیسہ خرچہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے, شادیوں پہ پیسہ خرچہ کرنے کا جذبہ ہے. 1 رات کے اندر 20 لاکھ روپے ختم, سینے پہ 78 کر کے زندگی گزارنا پڑ رہا. کیا حالات ہو گئے مسلمان. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں, اتنے کٹھور مت بنو, اتنے پتھر دل مت بنو کہ خدا کی رحمتیں آنے کے بجائے خدا کا غضب, خدا کا عذاب آ جائے. اور آپ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. دیکھ رہے ہیں کیلیفورنیا نہیں دیکھ رہے ہو, لاس اینجلس نہیں دیکھ رہے ہو, اسرائیل کے حالات نہیں دیکھ رہے ہو, اکنومی کیسی تباہ ہو رہی ہے, ملکوں کے ملک برباد ہو رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے ہو. بڑے بڑے ملک تباہ ہو رہے ہیں, اکنومی برباد ہو رہی ہے. سری لنکا کے حالات تم نے نہیں دیکھے, بنگلہ دیش کے حالات تم نے نہیں دیکھے, پاکستان کے حالات تم نے نہیں دیکھے. کیسے تباہ ہو رہے ہیں ملکوں کے ملک پہ خدا کا غضب اتر رہا ہے, اللہ کا غضب اتر رہا ہے. اللہ کا غضب کب آتا؟ جب گناہ عام ہو جاتا, گناہ ہو جاتا, اللہ کا غضب آتا. نسلیں تباہ, انسانیت تباہ, کھانے کو کھانا نصیب نہیں, رہنے کو گھر نصیب نہیں ہے. ایسے حالات ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے, ظلم زیادتی کی وجہ سے, مجبور لوگوں کو ستانے کی وجہ سے. کتنا چل گیا کیلیفورنیا میں, کتنا کتنا بڑا قہر الہی ہے. قیامت یاد آ رہی ہے, قیامت. اللہ کا غیظ و غضب دیکھنے کو مل رہا ہے. کیا ہوا, کتنا ہوا؟ 50 لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا. 50 لاکھ ڈالر ہلاک و تباہ برباد ہو گیا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ, اللہ کے غیظ و غضب سمجھو, دیکھو میرے بھائی. آؤ ماں باپ کے فرما بردار بنو, اور آج قسم کھا لو اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو بغیر پردے کے گھر کے باہر نہیں بھیجیں. تمہاری عورت, تمہاری بیٹی, تمہاری ماں, تمہاری بہن, تمہاری بیوی تمہارا غرور ہے, غرور. ہمارے سر پہ یہ جو امامہ ہے نا, یہ جو تاج ہے نا, یہ جتنی ہماری عزت ہے, اللہ کی قسم اس سے کروڑ درجہ زیادہ عزت کا نام ہماری بیٹی ہے, ہماری ماں ہے, ہماری بہن ہے, ہماری بیوی ہے. مسلمانوں کی عزت مسلمانوں کے گھر میں ہے. اس کو روڈوں پہ لا کر بے پردہ کر کے اپنی عزت کو نگاہ مت کرو مسلمانوں, ذلیل و رسوا مت ہو جاؤ مسلمانوں. اللہ کا واسطہ اپنی عزتوں کو سنبھالو. میری بہن بیٹیاں پیچھے بیٹھی ہیں, پردے کے مطابق ایک بات اکثر کے بعد ختم کرتا ہوں. محمد علی نام کے بہت بڑے فائٹر تھے امریکہ میں, بہت بڑے فائٹر. پوری گورنمنٹ آف امریکہ سے انہوں نے ایک مسئلے میں فائٹ کی تھی. ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا, اور ان کا یہ خاص بات تھی, ایک مکہ مارتے تو سامنے والے کی زندگی ختم ہو جاتی تھی. انہیں ان کے سامنے ٹھہرنے کے لائق نہ تھا. اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی. وہ کلمہ پڑھے, مسلمان ہوئے, نام محمد علی ہوا. پھر اس کے بعد ان کی بیٹیوں نے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے کلمہ پڑھ لی. تو ان کی بیٹی امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھی. وہ جو ہے پہلے مٹیز پہن کر, اسکرٹس پہن کے کالج کو جاتی تھی, لیکچر جب تھی. بعد میں وہ برقع پہن کے, نوز پیس لگا کے, شرم و حیا کی پیکر بن کے کالج جانے لگی. تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے ان سے سوال کیا,
یہ برقع کیوں پہنتے ہو، یہ حجاب کیوں کرتے ہو، برقع کیوں کرتے ہو، مذاق اڑانے لگے وہاں کے نوجوان. تو آگے وہ اپنے بابا سے بولی، وہ پروفیسر بیٹی باپ سے کہنے لگی، محمد علی صاحب سے کہنے لگی، بابا میرے کالج میں اسٹوڈنٹس میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں پردہ کرتی ہوں، حیا کرتی ہوں، حجاب کرتی ہوں، اس لیے میرا مذاق اڑا جا رہا ہے. محمد علی صاحب نے کہا، بیٹے کل اگر وہ سوال کرے اور مذاق اڑائے تو ایک بات ان سے ضرور کہنا، یہ ہمارے اسلام نے آپ کو یہ مقام دیا ہے. جی بابا کیا بولوں؟ تو بولے دیکھو بیٹے، انسان کے پاس قیمتی چیزیں بہت کچھ ہوتی ہیں، حتیٰ کہ انسان چپل بھی بڑی قیمتی پہنتا ہے. آج کل تو جوتے بھی 24-24 ہزار کے جوتے ایئرپورٹ پہ ہمارے کچھ چاہنے والے بچے، ایک برانڈیڈ شوز کا شو روم ہے، نام میں بتا بس اکتوبر میں پبلسٹی کے پیسے دیا ہے تو برانڈیڈ جو وہاں بیٹھتا ہے. کبھی کبھی ایئرپورٹ پہ ذرا میرے کو فلائٹ ہے ٹائم ہے تو بیٹھ گیا، تو بچے پانی لا کے کافی کچھ تو گھر بیٹھے کیا ہے میں شوز کا 48,000 کو پڑا جوتا اتنا ختم آتا ہے 40,000 20,000 25,000 30,000 یہ جوتوں کی قیمت 1 لاکھ روپے دیتے اور اس سے شوز بن رہے. تو بہرحال بیٹے قیمتی چیزیں بہت ہوتی ہے. جوتے کی بھی قیمت ہوتی ہے. جوتا بھی انسان کے لیے ایک ریسپیکٹ کا سبب بنتا ہے. جوتا پہننے کے بعد لوگوں نے کیا پہنا وہی. کپڑے بھی انسان کے لیے قیمتی ہوتے ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں انسان. لیکن بیٹے انسان کے پاس، عورت کے پاس گلے میں ہار ہوتا ہے، ہار سونے کا، گولڈ کا، ڈائمنڈ کا ہار ہوتا ہے، وہ بھی قیمتی ہوتا ہے، وہ بھی عزت دیتا ہے. عزت دینے والی چیزیں جوتا بھی ہے، کپڑے بھی ہے، ہار بھی ہے. لیکن بیٹے جوتے کو گھر کے باہر چھوڑتے، کپڑے کو اتار کے ہیرے کو ٹنگاتے، ہیرے کو نکال کے تجوری میں رکھتے. اللہ ذرا شکر ہے سمجھ لیں. ہیرے کو نکال کے تجوری میں رکھتے، الماری کو چھپا کے رکھتے. رکھتے بھابھی کیسے اللہ ایسی جگہ چھپا کے شوہر کو معلوم نہیں تھا. لوگ چور کو تو چھوڑ دو، اور پیچھے بیٹھے لے سن رہے ساس کو بھی پتا چلنے نہیں دیتے، اور ساس بھی ایسا چھپا کے رکھتے 4 گھوڑوں کو بھی پتا نہیں چلتا، ایسا چھپا کے رکھتے. سنو مسلمانوں، محمد علی صاحب نے کہا دیکھو بیٹی، ہیرے کو چھپا کے رکھا گیا، چپل کو باہر چھوڑا گیا. چپل کو باہر کیوں چھوڑا گیا؟ کہ جو پیر کی جوتی ہے، جوتی کو سر پہ نہیں رکھا جاتا. جوتی چھوڑی باہر ہی چھوڑتے، گھر میں بھی نہیں لاتے، اس لیے کہ اس کی خوبوں پر لگے ہوا رہتا. اور ہیرا شان کی چیز ہے، عزت کا سبب ہے، اس لیے اس کو گھر میں اٹھا کے رکھا، چھپا کے رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی چور چوری نہ کر لے. بیٹی اب تم بتاؤ، تم چپل بننا چاہتی ہو یا ہیرا بننا چاہتی ہو؟ قیمتی تو تم ہر حال میں ہو. اب ڈیسائیڈ کرو، چپل بننا چاہتی ہو یا ہیرا؟ بولے بابا میں ہیرا بننا چاہتی ہوں. اسی لیے اسلام نے تم کو برقع پہنا کے یہ برقعے کی تجوری میں تم کو چھپا کے رکھ دیا تاکہ کسی چور کی نظر تم پہ نہ پڑے، تاکہ کوئی ظالم تمہیں دیکھ کر اپنی ہوس کا شکار نہ بنائے. تم اسلام کی نظر میں عزت والی ہو، عظمت والی ہو، شان والی ہو، رتبے والی ہو، کامل ہو، اکمل ہو. اس لیے برقع نام کی تجوری میں تم کو چھپا کے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھیڑیا، کوئی درندہ، کوئی ظالم، کوئی بدماش تمہارے اوپر بدنگاہی کر کے تم کو خدا کے عذاب کا شکار نہ بنائے اور اپنی ہوس کا شکار نہ بنائے. اس لیے بیٹی اسلام کی نظر میں مرد سے زیادہ عورت کا مقام ہے. اس لیے باپ کی بات آئی تو کہا گیا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، مگر جب بات ماں کی آئی تو کہا گیا ماں اس ذات کا نام ہے جس کے قدموں کے نیچے پوری جنت رکھی گئی ہے. میری بیٹیوں، میری بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو. تمہارے رب نے تمہیں عزت والا، عظمت والا بنایا. بے پردہ ہو کر اپنی عزت کو نیلام مت کرو. اپنی نسلوں کو پڑھاؤ مسلمانوں، قابل بناؤ، لائق بناؤ، کامل بنو، مکمل بنو، اچھی صحبتوں میں بیٹھو.
چھوڑ دو یہ آوارگی کی زندگی، یہ شور شرابے کی زندگی، یہ 4 دن کے عیاشی ہے، خدا کا غضب قہر آ گیا، نسلیں تباہ، ملکوں کے ملک تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ آج آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ، قابل بناؤ، علم والے بنو، اخلاق والے بنو، انسانیت پسند والے بنو، ہمدردی کرو، سوشل ایکٹیویٹیز کو اپنے درمیان میں لاؤ۔ سوشل ہمارے اتنے کروڑوں نوجوان ہیں، ہزاروں نوجوان ہیں، ایک بھی سوشل ورکر نہیں ہے ہمارے پاس۔ سوشل ایکٹیویٹیز ہماری پوری کمپا ہے، مردہ ہے۔ سوشل ایکٹیویٹیز پیدا کرو، قوم کے درد اپنے دل میں پیدا کرو، امت کی تعمیر کا کام کرو، نسلوں کو علم پہنچانے کا کام کرو، بیماروں کی مدد کرنے کا کام کرو، نسلوں کو ہیلپ کرنے کا کام کرو، تاکہ خدا کی بارگاہ میں جب پہنچو، اللہ مجھے کیا کر کے آیا، تو کہنا اے اللہ ایک بیوہ کو ہر مہینہ اس کے گھر میں راشن پہنچا کے آیا، اے اللہ ایک یتیم بچی تھی اس کا سہارا بن کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پوری زندگی پڑھا کے شادی کر کے لائق قابل بنا کے آیا، اے اللہ ایک بوڑھا باپ تھا جس کا جوان بیٹا مر گیا تھا، میں اس کے بیٹے کی جگہ اس بوڑھے باپ کی لاٹھی کا کام کرتے رہا، اس کی ہیلپ کرتے رہا، اس کا علاج کراتے رہا، اس کی دوائی کا انتظام کرتے رہا، اس کے گھر بار کے کرائے کا انتظام کرتے رہا۔ اے اللہ میرے مولا اگر تجھے یہ قبول ہے تو اس کے صدقے میں مجھے میرے مصطفیٰ کی شفاعت۔ سوشل ایکٹیویٹیز پہ توجہ دو مسلمانوں، آگے بڑھو، کام کرو، قابل بنو، قائم بنو، دنیا میں آئے ہو تو کچھ کر کے جاؤ، تاکہ جانے کے بعد بھی دنیا کہتی رہے یہ لوگ اچھے تھے، یہ لوگ اچھے تھے، یہ نوجوان اچھا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ میری باتوں پر آپ ضرور توجہ دیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا